کہ ہر وہ چیز کہ جس کی وجہ سے جانور کی قیمت مارکیٹ میں کم ہوتی، ہر وہ چیز کہ جس کی وجہ سے جانور کی قیمت مارکیٹ میں کم ہوتی ہو وہ عیب شمار ہوتی ہے، اور عیب کی وجہ سے اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ بعض اوقات کچھ چیزوں میں جائز ہے لیکن وہ مکروہ ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ایسے جانوروں سے بچا جائے، ایسے جانوروں کو نہ خریدا جائے کہ جن میں کسی قسم کا کوئی عیب موجود ہو۔ قربانی کے جانور میں یہ بھی یاد رہے کہ جانور کو جب ذبح کرنے لگے تو ذبح کے وقت بالعموم ہمارے یہاں جانور کو ایسا گرایا جاتا ہے کہ جانور کی کوئی یا ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے یا اس سے اور کسی قسم کا کوئی زخم لگ جاتا ہے، تو جانور کو ذبح کرتے وقت جو زخم لگے وہ زخم معتبر نہیں ہے، قربانی جائز ہے۔ مثال کے طور پر گراتے ہوئے جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی۔ ایسے ہی گراتے ہوئے جانور کو کسی جگہ زخم لگا، بہت گہرا زخم لگ گیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، قربانی جائز ہے۔ لیکن یہ صرف اس وقت کہ جب جانور ذبح ہو رہا ہو، جب جانور کو ذبح کیا جانے لگا ہو، اس ذبح کی کوشش میں جو بھی نقصان ہو جائے شریعت میں وہ معاف ہے، وہ ایسے تمام جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے۔ کسی شخص نے جانور خریدا، اس پر قربانی واجب تھی، اس نے جانور خریدا، جانور کے خریدنے کے بعد اس میں کوئی عیب آ گیا، مثال کے طور پر ٹانگ ٹوٹ گئی جانور کی، اگر وہ صاحب حیثیت ہے یعنی اس پر قربانی واجب تھی، وہ نقلی قربانی نہیں کر رہا تھا، قربانی واجب تھی شرعاً، تو اس شخص پر لازم ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے اور لا کے قربانی کرے، اس جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اور اگر کوئی فقیر شخص تھا، کوئی ایسا شخص کہ جس کے پاس اتنی حیثیت نہیں تھی لیکن وہ شوق میں جانور خرید کے لے آیا، اب شوق میں جانور تو آ گیا، اب اس جانور کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے یا کوئی اور نقصان ہو جاتا ہے تو پھر شریعت اسے اجازت دیتی ہے کہ اسی کو ذبح کر دے، کیونکہ واجب تو اس پر ویسے ہی نہیں تھی، وہ اسی کو ذبح کر دے، شریعت میں اسے قربانی کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ ایسے ہی کوئی صاحب حیثیت شخص ہو، جانور خرید کے لایا اور جانور مر جائے، اس شخص پر لازم ہے کہ دوسرا جانور خریدے اور قربانی کرے۔ کوئی فقیر شخص تھا جس پر قربانی نہیں تھی، شوق میں جانور لایا تھا، جانور لانے کے بعد مر جاتا ہے، اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے، وہ بس اس کے لیے وہی کافی ہو گیا۔ قربانی میں یوں ہی جانور خریدا، جانور بھاگ گیا، گم ہو گیا، نہیں ملا، چوری ہو گیا، نہیں ملا، اب اگر صاحب شریعت تھا یعنی قربانی واجب تھی، صاحب حیثیت تھا، قربانی واجب تھی، تو اس پر لازم ہے کہ دوسرا جانور خریدے، قربانی کرے۔ صاحب حیثیت نہیں تھا، شوق میں جانور لایا اور چوری ہو گیا تو اس پر لازم نہیں ہے۔ یوں ہی جانور گم ہوا، گم ہونے کے بعد جانور اس نے دوسرا جانور خریدا، صاحب حیثیت تھا، اس نے دوسرا جانور خریدا، دوسرا خریدنے کے بعد پہلا بھی مل گیا، اب اگر صاحب حیثیت ہے تو دونوں میں سے کسی ایک کو جسے چاہے قربان کر دے، دونوں قربان کرنا اس شخص پر لازم نہیں ہے جس پر شرط واجب تھی قربانی، جبکہ وہ شخص جو شوق میں جانور لایا تھا، اس کا جانور چوری ہوا، اس نے پھر شوق میں دوسرا خرید لیا، اب پہلا مل گیا تو اس پر لازم ہے کہ دونوں کو ذبح کرے، کیونکہ شریعت میں جس پر قربانی واجب تھی اس پر محض خون بہانا لازم ہے، چاہے وہ کسی بھی جانور کا ہو، اور جس پر قربانی لازم نہیں تھی، جس پر لازم تھی اس پر خون بہانا لازم ہے، جس پر قربانی واجب نہیں تھی وہ جانور کو خرید کے اس نے اس جانور کے ذریعے اپنے آپ پر قربانی واجب کر دی ہے، اب جب واجب کر دی ہے اور جانور کی وجہ سے واجب ہوئی تو اب اس نے 4 خریدے ہوں یا 5 یا 1 خریدا ہو، جتنے جانور ہوں گے جو قربانی کی نیت سے وہ خرید کے لایا وہ سارے کے سارے ذبح کیے جائیں گے۔ اسی طرح قربانی کے جانور میں یہ بھی یاد رہے کہ اگر قربانی کا جانور جیسے ذبح کیا گیا، ذبح کرتے وقت یہ آداب سماعت کرتے ہیں کہ ذبح کرتے وقت جانور کو اطمینان سے، آرام سے گرانا یہ مستحب عمل ہے۔ ہمارے یہاں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ بڑی ظالمانہ انداز میں اٹھا کے بس پٹک دیتے ہیں، ہم نے بعض افراد ایسے بھی دیکھے کہ جو جانور کو ذبح کرنے کے لیے نیچے جو ہے وہ میٹ بچھاتے ہیں، گدا بچھاتے ہیں باقاعدہ، اور اس پہ جانور کو گراتے ہیں اور پھر ذبح کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور کی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اللہ کی نشانیوں کی تعظیم انسان پر لازم ہے۔ کسی وجہ سے قربانی کے جانور پہ سواری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قربانی کا جانور ہے، اس کے بال اپنے کسی بھی کام سے جانور کے بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ قربانی کا جانور ہے، بھیڑ دمبا ہے، ان کی اون کو کاٹنے کی اجازت شرط نہیں ہے۔ قربانی کا جانور ہے، گائے ہے، اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا، اس دودھ کو دھو کر اسے پینے کی اجازت نہیں ہے۔
अव्वल तो उस पर ठंडे पानी के छींटे